ناظرین، اس وقت زیر تعمیر جامع مسجد عثمانیہ و بیسٹ ہینڈ اسلامک سینٹر کوٹ نجب اللہ ٹوڈو سٹاپ میں حضرت مولانا اسد محمود مکی جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جامع مسجد عثمانیہ و بیسٹ ہینڈ اسلامک سینٹر میں، جہاں اس وقت اسد محمود مکی جمعۃ المبارک کی نماز سے قبل نمازیوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ شکر کریں گے تو یہ ایمان اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والے تو آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مومنین تو دنیا میں آئے ہیں، الحمدللہ اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر بڑی قربانیاں دی، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جانیں بھی دی، تکلیفیں اٹھائی، ذلتیں برداشت کی، بھوک پیاس بھی برداشت کی، بڑے ایمان والے ہیں، اچھے ایمان والے ہیں، ہزار سال کی عبادت کرنے والے بھی ہیں، 100 سال تک جہاد کرنے والے بھی ہیں، لیکن اس تفصیل پر بھی ہم قربان جائیں، اس تفصیل پر بھی ہم شکر ادا کریں کہ وہ کیا بات تھی کہ اللہ نے میری اور آپ کی روحوں کو 1,24,000 پیغمبر کے ایمان والے ساتھیوں میں شامل کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا زیادہ پسند کیا۔ اس میں نہ میرا کوئی کمال، نہ آپ کا کوئی کمال، نہ میرے والدین کی کوئی خواہش، نہ آپ کے والدین کی کوئی خواہش۔ یہ قربان ہے خدا کی دین کے کہ جو محبوب ترین ہستی دنیا میں بھیجی تھی اور ہماری روح کو یوں پیچھے رکھا کہ جانے دو۔ 1.25 انبیاء کی امت اسلامیہ آ گئی، جب حضور تشریف لائے تو ہمارا دروازہ کھول دیا کہ اب یہ روحیں بھیجنا شروع کر دو۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو جتنی بڑی سعادت ہوتی ہے اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کے تقاضے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ کوئی بات تو تھی نہ جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ مولا کریم قیامت تک انسانیت نے آنا ہے، 1000 سال 1400 گزر گئے، اب پتہ نہیں کتنے 100 سال اور آئیں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے نبی 1.25 لاکھ بھیج دیے، رسول اللہ تشریف لائے تو آپ نے کہا بس اب کوئی نہیں آئے گا۔ جانتے ہیں کیوں کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کہ اب جو کام پہلے انبیاء سے کیا اب رسول اللہ کی امت سے میں یہ کام لے رہا ہوں۔ تمہارا مقام انبیاء ہے، اگر تم دین پر چلو اور لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کرو۔ رات کو ہم لوگ گھر جاتے ہیں خیریت سے، عافیت سے، تو قمیص کی جیب میں آئی ڈی بھی ہوتا ہے، کوئی فیکٹری کا، کوئی ملازمت کا کارڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی 200 400 روپیہ بھی ہوتے ہیں، تو ہم پرواہ نہیں کرتے، کبھی اتاری جہاں لٹکانی ہے لٹکا دے، سونے والے
آرام والے کپڑے پہنے، آرام کر کے صبح اٹھے اس قمیض کو پہن لیا، نماز پڑھی، کام پہ چلے گئے۔ لیکن اگر تنخواہ میری ہو 20-25 ہزار، 15-18 ہزار، تو وہ قمیض میں پڑے پیسے اب لٹکائے نہیں جاتے، ان کو نکالا جاتا ہے، دوبارہ پھر گنا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں جہاں بھی اس کی جو محفوظ کرنے کی جگہ ہے ان پیسوں کو وہاں محفوظ کیا جاتا ہے کہ پورے مہینے کا خرچہ آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زمیندار اپنا قلعہ 2 قلعے بیچ کر آیا ہوگا، کوئی شخص اپنی کوئی دکان بیچ کر آیا ہوگا اور 25-50 لاکھ روپے پاس ہو، تو پھر وہ گھر بھی نہیں آتا، بلکہ فون کرتا ہے بیٹے کو، بھتیجے کو، یار آج پیمنٹ لینی ہے تو ذرا آ جانا، اور کوئی اندر سامان وغیرہ بھی لگا کے آ جانا، مستور بھی لگا لینا، وہاں سے بینک جانا ہے، جمع کروا کے پھر آئیں گے گھر۔ یہ مرحلے جو میں نے عرض کیے ہیں یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ نعمت جس طرح کی ہوگی اس کی حفاظت کے تقاضے بھی اسی طرح کے۔ 200-400 روپے کی کوئی پرواہ نہیں، لٹکا دیا، 18-20 ہزار کی پرواہ ہے اس کو سنبھال لیا، 25